پر اقبال کا ظہور جو ہے یہ ایک خاص طرح کا فیض ربانی اور عطیہ الہی ہے. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو یہ کوئی نہ اس میں مبالغہ ہے نہ اس میں کوئی تعلی ہے. حقیقت یہ ہے کہ فکر کا ایک نامختتم خزانہ ہے جو اقبال کے یہاں ہمیں ملتا ہے، اور یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اقبال ہمارے اردو کے اور فارسی کے وہ ممتاز ترین شاعر ہیں جن کے ساتھ ایک عمر نہیں، بہت سی عمریں اگر اللہ عطا کر دے گزاری جا سکتی ہیں. یہ واحد امتیاز میں سمجھتا ہوں بہت بڑے شاعر کا ہوتا ہے، اور اقبال کو یہ امتیاز نصیب ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس سرزمین میں اقبال جیسا شخص جو ہے وہ عطیہ ہوا. اقبال نے لکھا ہے کہ فکر ما آہو سرے فطراق بست، کو ہنوز از نیستی بیرون نہ جست. میری فکر نے تو ایسے ہرن کو شکار کر لیا ہے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور میں نے اسے باندھ لیا ہے اپنے شکار بند سے. میں ارمغان حجاز کو دیکھ رہا تھا تو اس کی رباعیات کہیے یا قطعات کہیے، ان میں ایک عجیب طرح کا کمال ہے. پریسین تو ہے ہی، لیکن اس میں ایسی نادر باتیں انہوں نے کہی ہیں، جیسے اور بہت سی اپنے کلام میں کہی ہیں، اور جن سے ہم فیض حاصل کر سکتے ہیں اور اس قوم کی تعمیر نو کا فرض بڑے اعتماد کے ساتھ انجام دے سکتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بدست من ہما دیرینہ چنگ است. اب فارسی چونکہ ہمارے یہاں اب لغت غریب ہو گئی ہے، اس لیے میں ساتھ ساتھ تھوڑا مفہوم بھی بتاتا جاؤں گا. بدست من ہما دیرینہ چنگ است، درونش نالہ ہائے رنگ است، ولے بنوازمش با ناخن شیر، ولے بنواز. قربان جائیے اس مصرے پہ. اقبال جیسا بڑا شاعر بہت بڑا شاعر ہی کہہ سکتا ہے. اسی لیے ایرانیوں نے کہا کہ یہ جو شاعر ہے اس کا اسٹائل نہ تو سب کے ہندی ہے، نہ یہ سب کے خراسانی ہے، نہ یہ ایک تیسرا سبق بھی ہے ابھی یاد آ جائے گا، بلکہ یہ سب کے اقبال ہے. اٹس اے اسٹائل آف اقبال. تو اب فرماتے ہیں کہ ولے بنوازشم با ناخن شیر، کہ اورا تار از رگ ہائے سنگ است. کہ میرے ہاتھ میں وہی ساز ہے جو مجھ سے پہلے رومی جیسے شخص نے اور جامی جیسے شخص نے بھی بجایا ہے. یہ کوئی نیا ساز نہیں ہے، یہ انکسار ہے اقبال کا، ورنہ وہ ساز بالکل نیا ہے، وہ ساز نہیں ہے. درونش نالہ ہائے رنگ است، اور اس کے اندر جو نالے ہیں، جو نغمے ہیں، وہ رنگا رنگ کے نغمے ہیں. لیکن ذرا یہ تو سوچئے کہ میں اس ساز کو بجاتا کس سے ہوں. آپ کو معلوم ہے وہ تار والا جو بھی ساز ہوتا ہے جس میں تاروں کو چھیڑا جاتا ہے، اس کے لیے ایک لفظ ہے مضراب. اقبال کہتے ہیں وہ بعض اوقات ناخن سے ہی کام لے لیتے ہیں، یا بعض اوقات مضراب سے اس کو بجاتے ہیں، تاروں کو چھیڑتے ہیں. اقبال کہتا ہے میرے پاس جو مضراب ہے وہ کوئی عام مضراب نہیں ہے، بلکہ وہ شیر کا ناخن ہے جس سے میں ان تاروں کو چھیڑ رہا ہوں. اور کیوں چھیڑ رہا ہوں ان تاروں کو؟ شیر کے ناخن سے کیوں چھیڑ رہا ہوں کہ اورا تار از رگ ہائے سنگ است، کیونکہ اس ساز کے تار جو ہیں
وہ فولادی تار نہیں ہیں یا کسی اور دھات کے نہیں ہیں، بلکہ وہ پتھر سے بنائے گئے ہیں، لہذا ان کو چھیڑنے کے لیے بھی ناخن شیر چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال ہمارے ان شعراء میں ہیں جن کے یہاں دونوں طرح کی فکر ہے، اپنے زمانے سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اپنے زمانے سے ماوراء بھی ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے بہت زور دے کے کہہ دی ہے کہ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمیں کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ وہ شاعری جو صرف افلاک کی بات کرتی ہے اور زمین سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے، وہ شاعری قابل توجہ تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ انسانوں کے دکھوں کا اور ان کے درد جو ہیں ان کا مداوع نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اقبال اتنے تازہ کار ہیں کہ وہ تو جہان بھی نیا بنانا چاہتے ہیں۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، وہی جہاں ہے تیرا جس کو تو کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ اور یہی بات فارسی میں بھی کہی، گفتند جہان ما آیا با تمہیں سازت۔ کارکنان قضا و قدر نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جہان، اللہ نے پوچھا جی یہ جہان جو میں نے بنایا ہے تمہیں پسند آیا؟ کیا اس نے موافقت کی، تیرے ساتھ سازگاری کی؟ اقبال نے کہا نہیں کی۔ تو خدا کیا کہتا ہے؟ اب عجیب و غریب بات کہی، گفتن جہان ما آیا ہوا تمہیں سازت، گفتم کہ نمی سازت۔ میں نے کہا میرے ساتھ موافقت نہیں کرتا یہ جہان۔ گفتند کے برہم زن، ایسے جہان کو ریزہ ریزہ کر دے اور ایک نیا جہان پیدا کر، جس جہان کی اپنی اقدار ہوں، جن میں ترقی ہو، جس میں ارتقاء ہو، جس میں محبت نوع انسانی ہو، جس میں اخلاص ہو، جس میں رواداری ہو۔ اور یہ ساری ہی باتیں وہ ہیں جس کی اس وقت پاکستان کو تو ضرورت ہے ہی، میں یہ سمجھتا ہوں پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری دونوں میں فساد کی ایسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ اس میں اقبال کی فکر جو ہے وہ ایک قندیل کا کام دے سکتی ہے، ایک شمع کا کام دے سکتی ہے، ایک روشن ایسی یعنی سمجھ لیجئے آرٹیفیکٹ کا کام دے سکتی ہے، جس سے معاشرے کی اور پوری دنیا کی تاریکیاں دور کی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال کو صرف پاکستان کا شاعر یا بر عظیم کا شاعر یا کہہ لیجئے کہ ملت اسلامیہ کا شاعر نہیں کہا جا سکتا، وہ پوری دنیا کا شاعر ہے۔ اسی لیے ولیم او ڈگلس نے ایک موقع پہ کہا تھا، امریکی ہے، وہ کہتا ہے کہ دو اقبال واز the son of پاکستان we of America also claim him، ہم امریکی بھی کلیم کرتے ہیں۔ مجھے یاد آیا کہ جیسے جوش صاحب نے امام حسین کے بارے میں کہا تھا کہ کیا ہے جی، ہر شخص پکارے گا ہمارے حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب اقبال نے 1909 میں ایک مضمون لکھا، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ میں کہیں بہت پھیلاؤ میں نہ چلا جاؤں، اس لیے آپ اطمینان رکھیے، میں کوشش کروں گا کہ جلد اسے نپٹا دوں۔ 1909 میں علامہ نے ایک مضمون لکھا، اسلام ایز این ایتھیکل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل۔ اس میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، ظاہر ہے جب بھی بات کہتے ہیں کوئی نادر بات ہی کہتے ہیں، لیکن یہ مضمون 1909 میں لکھا ہے اقبال نے۔ 1910 میں اپنی ڈائری لکھی جو اسٹیٹ ریفلیکشنز کے نام سے مشہور ہے، اس کا ذکر میں ذرا تھوڑا بعد میں کروں گا۔ کہتے ہیں اسلام از ون اینڈ انڈیویزبل، it brooks no distinctions in it. There are no Wahhabis, Shias or Sunnis in Islam. Fight not
یہ میں نے کراچی میں بھی یہ جملہ پڑھا تھا، لیکن اب میں پورا جملہ پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، کہ فائٹ ناٹ فار دا انٹرپریٹیشنز آف دا ٹروتھ when the truth itself is in danger. جب صداقت اور سچائی خطرے میں ہو تو سچائی کی تعویلوں پر جھگڑا نہیں کرتے، وہابی اور سنی کا جھگڑا نہیں کرتے، اور اس طرح کے دوسرے جھگڑے نہیں کرتے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو یہ زمانہ یوں نہیں پنپ سکے گا. تو اقبال نے یہ بات اردو میں تو کہی، فارسی میں بھی کہی، نہ افغانیمو نہ ترکو تتاریم چمن زادیمو از یک شاخ ساریم تمیز رنگو بو بر ما حرام است کہ ما پروردہ یک نو بہاریم. ہمیں ایک ہی بہار نے پالا ہے، اس لیے کیا افغانی اور کیا غیر افغانی اور کیا سنی اور کیا شیعہ اور کیا وہابی اور کیا چکڑالوی اور کیا فلاں اور کیا فلاں 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 ہو. ان سب سے ماورا اگلی بات جو اسی مضمون میں ہے، چھوٹی چھوٹی ایک ایک لائن ہے. اے لیونگ نیشن از لیونگ بیکاز اٹ نیور فارگیٹس اٹس ڈیڈ. یہ بات جو آپ نے کہی، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو. تیسری بات یہ کہی، if we cannot get rid of our difficulties, the world will soon get rid of us. دنیا ہم سے نجات حاصل کر لے گی اگر ہم آپس میں ہی ان مشکلات میں ہی پھنسے رہے. تو یہ آپ ہم تو بوجھ ہیں زمین کا، زمین کا بوجھ اٹھانے والے کیا ہوئے؟ اصل سوال تو یہ ہے. اور زمین کا بوجھ، اب ہم زمین کا بوجھ ہیں، بدقسمتی سے. سر بہت شکریہ. جو ان کے سیشن کا ٹائم تھا وہ تو ختم ہو گیا ہے. میں ایک صرف بات کہوں گا، اور وہ آخر میں. باتیں تو بہت ہیں کرنے کی. یہ جو آج کل، اور بلکہ ایک عرصے سے ہم کبھی آئی ایم ایف کی غلامی کر رہے ہیں، کہیں ورلڈ بینک کی غلامی کر رہے ہیں، کبھی وہاں سے قرضہ مانگ رہے ہیں، کبھی امارات کے سامنے کشکول لے کے پھرتے ہیں. اس پہ صرف ایک شعر سن لیجئے اور اسی شعر پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. اور وہ دیکھیے، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا شکم. اور وہ شعر کیا ہے؟ اے میرے فقر غرور، اے میرے فقر غیور، کیا ہے تیرا فیصلہ؟ اے میرے فقر غیور، کیا ہے تیرا فیصلہ؟ اے میرے فقر غرور، کیا ہے تیرا فیصلہ؟ خلعت انگریز یا پیرہن چاک چاک. تو ہمیں تو اپنے پیرہن چاک کو رکھنا ہے اور اس پر فخر کرنا ہے. انگریز کی غلامی نہیں کرنی، نہ کسی امریکی کی غلامی کرنی ہے، نہ اس سے بھیک مانگنی ہے، بلکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنی ہستی سے یہاں شعلہ سینائی کر. بس یہی اقبال کا پیغام ہے اور یہی پاکستان کے لیے حیات نو کا باعث ہوگا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.